बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, बात करते हैं मौसम की। तो जैसा कि आप भी इस बात का मुशाहिदा कर रहे होंगे और ये बात आपकी नज़र में होगी कि इस वक्त जो है मुल्क के तमाम तर सूबों में ख़ासकर शुमाली इलाक़ाजात को छोड़कर मुल्क के दीगर इलाक़ों में मौसम जो है वो सख्त गर्म और खुश्क बना हुआ है और बेशतर इलाक़ों में ये जो दर्जा हरारत है ये 35 डिग्री से लेकर ऑनवर्ड 40 डिग्री तक मौजूद है और गर्मी की जो शिद्दत है वो खासी महसूस की जा रही है। नाज़रीन, अगर हम देखें गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के जो बेशतर इलाके हैं यहाँ मौसम खुश्क और गर्म है और ये जो सिलसिला है ये शायद कल तक भी जारी रहने वाला है। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो दर्जा हरारत है, जिस तरह के मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि ये 35 से ऑनवर्ड 40 डिग्री तक जो है वो महसूस किया जा रहा है। और अगरचे इन दिनों में जो कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों, बलूचिस्तान और पंजाब में मौसम गर्म है, ताहम शायद एक दिन के वक्फे के बाद से इस मौसम में कोई ख़ासी तब्दीली आ जाएगी और शुमाली इलाकों में जो एक तूफ़ानी कैफियत पैदा होने जा रही है, बारिशों की, जालाबारी की और बर्फ़बारी की। इसके अलावा जो वस्ती पंजाब इन इलाकों में शुमाली हवाओं के चलने से दर्जा हरारत में ख़ासी कमी वाक़ होगी। इसी तरह बलूचिस्तान और जनूब मशरक़ पंजाब के इलाकों में भी दर्जा हरारत में वाज़े कमी का एहसास होगा। शुमाल और शुमाल मगरबी इलाकों में बादलों के बनने की वजह से और बाज़ इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश की वजह से और बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की वजह से जो मौसम है उसमें कदरे बेहतरी आएगी। नाज़रीन, आज हम इस सिलसिले में आपको बताते चलें कि मगरबी सिलसिलों के जो असरात पाकिस्तान में मुरतब होने जा रहे हैं उसके ज़्यादातर असरात तो शुमाली इलाकों में देखने में मिलेंगे, ताहम बस्ती पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों या बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में कहीं कहीं तेज़ हवाओं के चलने, बादलों के बनने, हल्की बारिश होने का इम्कान जो है वो भी मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर समेत वस्ती पंजाब के इलाकों में कहीं कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश, पहाड़ों पर बर्फ़बारी होने का जो इम्कान है वो मौजूद है और ये सिलसिला जो है वो 1-2 दिन तक रहेगा, जिससे जो मुल्क भर का जो मौसम है वो कदरे बदल जाएगा और इसमें बेहतरी आ जाएगी। इस वक्त जो एक मगरबी सिलसिला अफ़गानिस्तान के इलाकों में मौजूद है और उसके असरात जो है वो शुमाल और शुमाल मगरबी इलाकों पर देखने को मिलेंगे कल तक। तो उसकी वजह से एक सर्कुलेशन जो है वो वस्ती पंजाब में भी मौजूद है, जिसकी वजह से मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी हवाओं के चलने का भी इम्कान है, जिसकी वजह से समोग भी जो है उसमें भी कदरे इजाफ़ा होगा, चूँकि टम्परेचर गिरने की वजह से जो समोग है उसके बनने के जो इम्कान है वो बढ़ जाते हैं और इससे जो वस्ती पंजाब के इलाके हैं इनमें समोग जो है वो देखने को मिलेगी। नाज़रीन, अगर हम बात करें आइंदा 24 घंटे के दौरान तो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, जिनमें चित्राल, दीर, बुनेर, कोहिस्तान, शांगला, एबटाबाद, हरीपुर, कोहिस्तान, मानसेरा, सवात, बटग्राम, नथिया गली, इसके अलावा सवाबी, मरतान, बाजोड़, कुहाट, लकी मरवत, टांक, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, हंगू, वज़ीरिस्तान, कुरम, महमद, खैबर, इसके अलावा मालाकंड में जो बादल बनने और बारिश का इम्कान मौजूद है और जो बुलंद सिलसिले हैं वहाँ पर बर्फ़बारी और ज़ालाबारी का भी इम्कान मौजूद है। अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की तो गज़र, इसके अलावा दियामीर, हुंजा, चलाश, सगरदू, यहाँ भी मतला अब्र आलूद रहने और कहीं कहीं तेज़ आंधी के साथ बारिश, जालाबारी का इम्कान मौजूद है। इसके अलावा नीलम, कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, पूंछ, हवेली, बाग, रावलाकोट, इन इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं जालाबारी का इम्कान है। इसके अलावा कश्मीर के जो बुलंद पहाड़ी इलाके हैं उन इलाकों में बर्फ़बारी का इम्कान मौजूद है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो शुमाली इलाके हैं, जिनमें इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, टेक्सला, हसन अब्दाल, अटक, जेलम, चकवाल, इसके अलावा इन इलाकों में जो तेज़ हवाओं के साथ बारिश, मूसलाधार बारिश का जो इम्कान है वो मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें पुठवार खिता की तो तलागंग,
اس کے علاوہ میاں والی، چکوال، جیلم، پنڈ دادن خان، چکوال، منڈی بہاؤالدین، کھیوڑا، گجرات، گجرانوالا، گجر خان، شکرگڑھ، پسرور، سیالکوٹ، نارووال، اس کے علاوہ مرید کے، وزیر آباد، کاموں کی، شیخ پورہ، حافظ آباد، کھاریاں، گجرانوالا، ان علاقوں میں بھی بادلوں کے بننے اور برسنے کا امکان موجود ہے۔ اگر ہم بات کریں وسطی پنجاب کی تو یہاں خوشاب، نورپور تھل، سرگودا، چنیوٹ، فیصل آباد، قصور، ٹوبٹ، ٹیک سنگھ، اکاڑا، سائیوال، پتوں کی، ننکانہ صاحب، کمالیہ، لاہور، پاک پتن، جھنگ، بکر، ان علاقوں میں بھی بارش اور تیز آندھیوں کا امکان موجود ہے۔ ناظرین، جنوبی پنجاب کے جو بیشتر علاقے ہیں یہاں جو ہے گرمی کا راج ضرور رہے گا، لیکن اس میں بھی قدرے کمی دیکھنے کو ملے گی۔ تاہم کوہ سلیمان پر اگر کسی سرکولیشن کے بننے کا جس کا ایک سرکولیشن بننے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے توسا، ڈیرہ غازی خان، فورٹ منڈو، چوٹی زیریں، چوٹی بالا، وہوا، مظفر گڑھ، سخی سرور، لیا، ان علاقوں میں بادلوں کے بننے کا امکان موجود ہے، اور اگر ان بادلوں میں قدرے مضبوطی رہی اور ہوا کا کم دباؤ رہا تو یہاں کہیں نہ کہیں ہلکی بارش کا امکان موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بلوچستان کی تو بلوچستان کے بھی بیشتر علاقے جو ہے وہ گرم اور خشکی رہیں گے، تاہم اس کے جو شمال اور شمال مشرقی علاقے ہیں جن میں ذوب، اس کے علاوہ شیرانی، موسیٰ خیل، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، یوب، بارکھان، زیارت، کولو، تربت، ان علاقوں میں بھی بادلوں کے بننے اور ہلکی پھلکی بارش کا امکان جو ہے وہ موجود ہے۔ ناظرین، سندھ کے علاقوں میں جو ہے وہ موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، اور یہاں شمال کی ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے قدر درجہ حرارت میں کمی واقع ہو، تاہم زیادہ امکان یہی ہے کہ یہاں جو ہے وہ گرمی کا راج ہی رہے گا۔ ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں موسم کی تو جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ بھی موسم کے ہی زیر اثر ہے، جس کی وجہ سے یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور اس کے اثرات جو ہیں ہماری زراعت پر لازمی طور پر پڑتے ہیں اور پڑ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم جب موسم کی بات کرتے ہیں تو اس میں اپنے کاشتکاروں کی معاملات کو ضرور مد نظر رکھتے ہیں، اور یہاں ہم یہ بات کرتے چلیں کہ جیسے جیسے یہ سموگ کے معاملات موسم بہتر ہوگا، درجہ حرارت بڑھے گا، تو جو وسطی پنجاب کے علاقے ہیں ان علاقوں میں جو سموگ ہے اس کا راج بھی ہو جائے گا اور اس میں شدت آتی چلی جائے گی، اور یہ بھی ایک موسمیاتی تبدیلی کا اثر ہی ہے جو کہ ہماری کچھ ایسے ہمارے اقدام ہیں جن کی وجہ سے یہ سموگ کے بننے کے اقدام ہر سال بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جو لوگ پہلے دھان کی جو باقیات یا زرعی جو باقیات ہیں ان کو جلانے کی طرف اس کی طرف مائل رہتے تھے، اب ان کا جو رجحان قدر اس جانب بھی جا رہا ہے کہ جس طرح وہ گندم کے جو سٹرا ہے اس کے جو تنا ہے اس کو بھوسا میں کنورٹ کرتے ہیں، تو جو پرالی ہے دھان کی اس کے بھی اب گانٹھیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ ایسی مشینیں جو ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں اور ان کو گانٹھیں بنا کر ان کی ہے تیار کر کے انہیں رکھ لیا جاتا ہے، اور پھر ضرورت کے لیے اس کو کارآمد بنایا جا سکتا ہے، اس کو کام میں لایا جا سکتا ہے۔ اور اس سے جب ہمارے کاشتکار اس پرالی کو جلا دیتے ہیں تو الٹا یہ نقصان کا باعث بنتا ہے سب کچھ، اور اگر اس کو بچا لیں تو یہ پرالی جو ہے دھان کی باقیات ہیں یہ بہت سارے کاموں میں اس میں لایا جا سکتا ہے اور اس سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب جب ہم دیکھیں گے کہ سموگ بڑھے گی تو اس کے ٹریفک کے مسائل بھی بڑھیں گے اور انسانی صحت کے مسائل بھی پیدا ہوں گے، جن میں آنکھوں کی بیماریاں، گلے اور سانس کی بیماریاں ہیں یہ پھیلیں گی اور لوگ پریشان ہوں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سموگ پر قابو پانے کے اقدام کو مد نظر رکھا جائے تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہم اس سموگ پر قابو پا سکیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جس طرح موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تو خاص کر ہمارا پاکستان کے جو علاقے ہیں یہ گرمیوں میں بہت زیادہ گرم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور گرمی کا جو سیزن ہے، گرمی کا جو پیریڈ ہے وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کا جو سپین ہے وہ بھی بڑھ گیا، جس کی وجہ سے ہماری فصلوں کی جو کاشت ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہماری گندم کی کاشت ہے وہ جو رکی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے چونکہ موسم بہت زیادہ گرم ہے تو گندم کی کاشت جو اگر کر لی جائے تو اس کے اگاؤ کے بعد جو شگوفے پیدا ہوں گے ان کے مرجھانے کا یا ان کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس وقت جو ہے ہمارا جو رائس زون کا علاقہ ہے، وسطی پنجاب ہے، جنوبی پنجاب ہے اور سندھ کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں ابھی بھی جو گندم کی کاشت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ
جو اکتوبر کے وسط سے جو گندم ہے اس کی کاشت شروع ہو جاتی تھی اور وسط نومبر میں جا کر گندم کی کاشت مکمل کر لی جاتی تھی۔ اگر کچھ سلسلہ رہ جاتا تھا تو آن ورڈ وہ نومبر کے آخر تک بھی اس کو مکمل کر لیا جاتا تھا۔ تاہم اس وقت جو موسم جو شدت کی وجہ سے گندم کی ابھی جو ہے کاشت ہے وہ ممکن نہیں ہو پائی، تو اس حوالے سے جو ہماری زرعی ماہرین سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہی ہے کہ جو ہمارے وسطی پنجاب کے علاقے ہیں ان علاقوں میں 1 نومبر سے لے کر 20 نومبر تک گندم کی کاشت جو ہے وہ مکمل کی جائے، اور اگر جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں ان میں 5 نومبر سے لے کر 20 سے 25 نومبر، اور جو سندھ کے علاقے ہیں ان میں وسط نومبر سے لے کر 5 دسمبر تک گندم کی کاشت جو ہے وہ مکمل کی جائے۔ اور چونکہ یہ تھوڑے سے پیریڈ میں گندم کی جو کاشت ہے اس کو مکمل کرنا ہے، لہٰذا کاشتکاروں کو اپنے جو گندم کی کاشت کے حوالے سے اپنے امور ہیں ان کو بر وقت نمٹانا بہت ضروری ہے، تاکہ جو شدید موسم سرما ہے اس سے شروع ہونے سے پہلے گندم کی کاشت بھی ہو جائے اور اس کا اگاؤ بھی مکمل ہو جائے، تاکہ جو شگوفے ہیں نہ وہ گرمی سے متاثر ہوں اور نہ وہ شدید سردی کی وجہ سے متاثر ہوں۔ لہٰذا جس طرح کہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ماہرین زراعت نے جس طرح کہ اس کے بارے میں تجویز پیش کی ہے کہ اس شیڈول کو مد نظر رکھتے ہوئے گندم کی کاشت کو یقینی بنائیں، تو ہم بھی اپنے کاشتکار بھائیوں سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ گندم کی کاشت جو ہے وہ موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے کاشت کریں، اور تاکہ ان کی جو پیداوار ہے وہ متاثر نہ ہو، ان کے جو اخراجات ہیں وہ ان کا نقصان نہ ہو۔ تو ناظرین یہ تھی کچھ موسم کی صورتحال اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات، سموگ کے معاملات جن کا ہم آپ کے ساتھ ذکر کرنا مناسب سمجھتے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ نئی تازہ ترین رپورٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔